لڑکی کنواری ہے، نماز پڑھتی ہے، ایک نماز پر 10 نماز کا ثواب ملتا ہے، اس سے زیادہ۔ لڑکی کی شادی ہو گئی، اب وہی لڑکی نماز پڑھ رہی ہے، ایک نماز پر 21 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، شادی کے بعد جیسے ہی اس عورت کے پیٹ میں حمل ہوا، بچے کی آمد ہوئی، شادی کے بعد اسی شادی شدہ عورت کے پیٹ میں جیسے ہی بچہ آیا، اللہ اس ماں کے رتبہ کو اتنا بلند کرتا ہے کہ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تیسری بات سنیے، بچہ بڑھ رہا ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کو بیٹھا نہیں جا رہا، بیٹھنے میں تکلیف، لیٹا نہیں جا رہا ہے، لیٹنے میں تکلیف، بیٹھنے میں آہ نکلتی ہے، لیٹنے میں اوہ نکلتی ہے، اللہ اس عورت کے رتبے کو کتنا بلند کرتا ہے، فرشتے سے کہتا ہے کہ جو آہ نکلی ہے، جو اوہ نکلی ہے، تسبیح کا ثواب لیتی ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، 9 مہینہ مکمل ہو گیا، اب اس عورت کو ولادت کا درد شروع ہوا ہے۔ کتنا خطرناک درد ہوتا ہے کہ زندہ آدمی کو 100 تلوار ماری جائے اور وہ مرغے مسبی کی طرف تڑپنے لگے، اس کا 10 گنا درد اس ماں کو ہوتا ہے جو بچے کو جنم دیتے وقت میں اٹھاتا ہے، موت کے منہ میں چلی جاتا ہے۔ اتنا خطرناک درد ہوتا ہے کہ موت کے منہ میں چلی جاتا ہے، کتنی واپس نہیں آتی، کتنی بڑی مشکل سے واپس آتی ہے۔ جو واپس نہیں آتی، موت کے منہ میں چلی گئی، اللہ اس ماں کا مقام کتنا اونچا کرتا ہے، شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ جو ماں موت کے منہ سے واپس آ گئی، اللہ اس کا رتبہ کتنا بلند کرتا ہے، اپنی جنت کو اس ماں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ بچہ ابھی چھوٹا ہے، ماں کی گود میں ہے، ماں اس کو توتلی زبان سے اللہ سکھا رہی ہے، رسول اللہ سکھا رہی ہے، ہر سانس کے بدلے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ بچہ بڑا ہوا 6 سال کا، اس کو مکتب میں بھیجا، مکتب سے وہ بچہ مدرسہ چلا گیا، حافظ قرآن بنا۔ اس حافظ کو رتبہ بعد میں ملے گا، پہلے اس ماں کو ملے گا، پہلے اس باپ کو ملے گا۔ ایسا تاج اللہ عطا فرمائے گا کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ اب میں آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، جلدی سے نکل جائے گا۔ اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ اللہ میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، میکے سے لڑکی آئی ہے سسرال، ایک چپل وہاں ہے، دوسری چپل وہاں ہے، اس کو اٹھا کر کے اس نے وہاں جوڑا لگا دیا، اس جوتے کو اٹھایا وہاں جوڑا لگا دیا، صرف ایک کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرماتا ہے، ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے، درجے میں ایک درجہ جنت میں بلند فرما دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز مطالعہ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ لڑکی میکے سے سسرال آئی، 1 مہینہ ہوا ہے، اب اس کو ماں کی یاد ستانے لگی، باپ کی یاد ستانے لگی، شوہر گھر میں نہیں ہے، وہ فون کر کے کہتی ہے کہ دیکھیے مجھے ماں کی یاد آ رہی، میں ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ ادھر شوہر نے جیسے ہی اجازت دیا اور یہ ماں سے ملنے کے لیے قدم اٹھا رہی ہے، ہر قدم پر اللہ 100 گنا معاف فرماتا ہے، 100 نیکی عطا فرماتا، 100 درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اس سے بھی حیرت انگیز مطالعہ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ وہ ماں چلی ہے، وہ باپ، وہ بیٹی چلی ہے ماں سے ملنے کے لیے، ادھر ماں کو پتہ چل گیا، ماں کبھی دروازے پر آتی ہے کہ بیٹی آ تو نہیں گئی، کبھی باپ دروازے پر آتا ہے، بیٹی آ تو نہیں گئی۔ جیسے ہی وہ بیٹی آتی ہے، ماں کی بیتابی ختم، باپ کی بیتابی ختم، بوڑھی ماں اپنے بڑھاپے کو بھول جاتی ہے، بیمار باپ اپنی بیماری کو بھول جاتا ہے۔ اس بیٹی نے جیسے ہی محبت کی نگاہ اپنے ماں باپ کو اوپر ڈالی، ہر نظر پر اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 3 مثال پر پیغام ختم کرو۔ شادی کا موقع تھا، سب لوگ رخصتی کے وقت میں رو رہے تھے، ایک آدمی ہنس رہا تھا، چھوٹا بچہ پوچھتا ابا حضور سب لوگ تو رو رہے ہیں، یہاں تک کہ باراتی بھی مگرمچھ کے آنسو بہا رہے، لیکن ایک آدمی ہنس رہا ہے۔ تو باپ نے حیرت سے کہا بیٹا کون ہنس رہا ہے اس وقت؟ رخصتی کے وقت میں قیامت برپا ہے، جوان بیٹی رخصت ہو رہی ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، کون ہنس رہا ہے؟ کہ بھائی دلہا بابو ہنس رہے۔ دلہا بابو ہنس رہے۔ بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو رخصتی کا موقع، ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی کو رونا ہے، اس لیے ہنس رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ بیوی نے دیکھا شوہر کو کریم لگا کر کے، عطر لگا کر کے، نیا کپڑا پہن کر کے جا رہا، سوچا کہ بوڑھی گوڑی لال لگا، یہ کہاں بن سور کر کے جا رہا ہے؟ تو سمجھ میں آگے نیت میں کھوٹ ہے، کہاں جا رہا ہے؟ نہیں کہیں نہیں جا رہے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہ اچھا جب نیت صحیح ہے، ایک گلاس پانی پی، ایک گلاس پانی پینا تھا کہ 3 دن کے لیے سو گئے، سیدھے اتوار میں
اب وضو کر کے جب جانے لگا تو بیوی نے کہا کہاں جا رہا؟ کہا کہ جمعہ پڑھنے کا، جمعہ نہیں اتوار۔ دوسری شادی کا ارادہ تھا تمہیں، میں نے گولی گھول کر کے نیند کی تمہیں کھلا دیا، 3 دن کے بعد اٹھے ہو، ارادہ بدل دو، ابھی تو نیند کی گولی ملی ہے، اس کے بعد اگلی گولی جو نمبر ہے وہ زہر کی گولی، ایسا سو گے کہ سیدھے قیامت میں اٹھو۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک بس دوسری بس سے ٹکرا گیا تو لوگ حادثے کے شکار ہوئے، کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ زخمی رہے، لیکن سب خاموش تھے۔ ایک اور چلا رہا، لوگوں نے کہا تو کیوں چلا رہا؟ کہا میرا نقصان بہت بھاری ہے۔ کیا نقصان؟ کہا انگلی کٹ گئی۔ کہا لوگوں کی گردن کٹ گئی ہے۔ اس کے وارثین متعلقین خاموش ہیں، تم اتنا چلا رہے زمین آسمان ایک کر رہی ہو۔ اس عورت کا جواب سنیے، میرا بہت بھاری نقصان ہوا، میری وہ انگلی کٹی ہے جس سے میں شوہر کو نچایا کرتا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا۔ جب سسرال سے بیٹی آتی ہے تو خاندان کی جتنی بھی عورت ہوتی ہے سب جمع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پوچھتی ہے بیٹی شوہر کیسا تھا؟ تو لڑکی کہتی ہے ماشاءاللہ۔ سسر کیسے تھے؟ الحمدللہ۔ اب باری آتی ہے ساس کی، پوچھا جاتا ہے کہ بیٹی ساس کیسی تھی؟ انا للہ جلوہ جلال تو اس بلا کو کرنا۔ تو ماں سمجھ گئی کہ میری بیٹی کو شوہر پسند ہے، سسر پسند ہے، سسرال پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ اس بیٹی کو ادب دینا ہے ماں کو۔ کہا بیٹی ایک سوال کا جواب، تم جو میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گیا تھا؟ کہا میری ساس آئی تھی، مجھ کو پسند کیا تھا، میرے بیٹے سے میرا نکاح کیا، اپنے بیٹے سے میرا نکاح کیا اور مجھ کو سسرال لے کر کے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی اگر ساس تمہارے اوپر یہ احسان نہیں کرتی تو اتنا اچھا شوہر تم کو ملتا نہیں ملتا، اتنے اچھے سسر تم کو ملتے نہیں ملتے، اتنی اچھی سسرال تمہیں ملتی نہیں ملتی۔ اب اس بیٹی کو احساس ہوا کہ ساس ساس ہی نہیں ہوتا ہے، کبھی ماں کے برابر ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما۔ شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو